طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ آج الحاد اور ایتھیزم نے پورے یورپ اور امریکہ میں طوفان مچا رکھا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا کہ آج الحاد نے پوری دنیا عیسائیت کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ وہیں دوسری طرف یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ وہی الحاد، وہی ایتھیزم جب اسلامی ملکوں کے اندر آیا، اسلامی کنٹری میں داخل ہوا تو اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اسے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ گنتی کے چند ذہنوں کو اس نے متاثر ضرور کیا، گنتی کے چند لوگوں نے الحاد کو قبول ضرور کیا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو برائے نام مسلمان تھے، جنہوں نے اسلام کو خاندانی وراثت کے طور پر پایا تھا۔ انہوں نے کبھی اسلام کو پڑھا نہیں تھا، اسلام کو سمجھا نہیں تھا، اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ لوگ جو مسلمان تھے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، جو اسلامی تعلیمات کو سمجھ رہے تھے، یہ الحاد اور ایتھیزم ان کے اوپر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج الحاد اور ایتھیزم یہ نان مسلم ملکوں کے اندر پھیل رہا ہے، اسلامی ملکوں کے اندر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہے۔ اور یہ صرف ہمارا ہی کہنا نہیں ہے، بلکہ خود ملحدوں کا اور الحاد کے پرچارکوں کا یہ اعتراف اور اقرار ہے کہ الحاد کا پھیلنا صرف نان مسلم کنٹری کے اندر پایا جاتا ہے، اسلامی کنٹری کے اندر الحاد بالکل نہ کے برابر ہے۔ البتہ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنے احساس کمتری کو کم کرنے کے لیے، اپنی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے اس کے پیچھے ایک دوسرا ریزن، اس کے پیچھے ایک دوسری وجہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ الحاد وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوا کرتے ہیں، اور جن کے یہاں مال و دولت کی فراوانی ہوا کرتی ہے، جن کے یہاں مال و دولت کی کثرت ہوا کرتی ہے۔ اور اسلامی ملکوں کے اندر نہ تو ایجوکیشن ہے، نہ ہی وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور نہ ہی وہاں کے لوگ مال و دولت والے ہیں۔ اس لیے الحاد اور ایتھیزم نان مسلم ملکوں کے اندر تو پھیل رہا ہے، لیکن اسلامی کنٹری کے اندر یہ نہیں پھیلتا۔ جتنے ممالک میں علم زیادہ ہے وہاں پر اتنا ہی مذہب کم ہے، اور جتنے ممالک کی اکنامک کنڈیشن اچھی ہے اتنا ہی وہاں پہ مذہب کم۔ اس ملحد نے بھی وہی بات کہی کہ الحاد اور ایتھیزم نان مسلم کنٹری کے اندر پھیل رہا ہے، اسلامی کنٹری کے اندر اس کا کچھ بھی اثر نہیں، اور اس نے بھی وہی وجہ بتائی کہ نان مسلم کنٹری کے اندر لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحاد کے پھیلنے میں علم کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آج ڈاکٹر سے لے کر کے انجینئر تک، سائنٹسٹ سے لے کر کے ریسرچر اور اسکالر تک، آل ورلڈ جتنی بھی جب بھی کوئی فہرست بنائی جائے گی تو اس میں 90 سے 95% لوگ ایسے ہوں گے جو کسی نہ کسی مذہب پر یقین رکھتے ہوں گے، کسی نہ کسی طریقے سے خدا پر یقین رکھتے ہوں گے۔ ان میں صرف 10 یا 5% ایسے ہوں گے جو خدا کا انکار کرتے ہوں گے، جو ملحد کہلاتے ہوں گے۔ تو اگر الحاد کے پھیلنے کے لیے، ایتھیزم کے پھیلنے کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہوتا، اہل علم کا ہونا ضروری ہوتا، تو یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ ریسرچر، یہ اسکالر، یہ سب سے بڑے ملحد ہوتے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ آل ورلڈ جب بھی فہرست بنائی جائے گی تو 90 سے 95% لوگ کسی نہ کسی مذہب سے ضرور بے ضرور تعلق رکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس ملحد کی خوشی کی خاطر یہ بھی مان لیں کہ امریکہ اور یورپ کے لوگ ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہیں کے لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، تب بھی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ البرٹ آئنسٹائن سے لے کر کے اسٹیفن ہاکنگ تک جیسے لوگوں کو سب سے بڑا ملحد ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان لوگوں کو الحاد کا برانڈ امبیسڈر ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ الحاد کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں نام جو آتا ہے وہ رچرڈ ڈاکنگ جیسے لوگوں کا نام آتا ہے۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ الحاد کے لیے علم کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ذہنوں کا فطور ضروری ہے۔ الحاد کی طرف وہ لوگ آیا کرتے ہیں جنہیں ذہنی عیاشی چاہیے، جو مذہب کے بندھن کو توڑ کر کے مادر پدر آزاد رہنا چاہتے ہیں۔
دوسری بات اس ملحد نے یہ جو کہی کہ الہاد وہ لوگ قبول کیا کرتے ہیں جن کے یہاں مال و دولت کی فراوانی ہو، جن کے یہاں مال و دولت کی کثرت ہو، تو یہ بھی اس کی ایک بونگی ہے، اس کی ایک ہوائی فائرنگ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ اگر الہاد قبول کرنے کے لیے مال و دولت سبب ہوتا، مال و دولت کی فراوانی ضروری ہوتی، تو اس اصول کی روشنی میں تو آج پوری گلف کنٹری کو ملحد ہو جانا چاہیے تھا۔ کیونکہ مال و دولت کی فراوانی، لگژری لائف کی عادت اور عیش و عشرت کے جو سامان آج وہاں پر مہیا ہے، ویسی چیزیں تو آج یورپ اور امریکہ میں بھی نہیں پائی جاتی۔ تو اس اصول کی روشنی میں تو پوری گلف کنٹری کو ملحد ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ حال یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کا جو یقین ہے، خدا کے اوپر ان لوگوں کا جو ایمان ہے، ویسا یقین اور ویسا ایمان تو آج بر صغیر کے مسلمانوں کو بھی نہیں ہے۔ تو اتنی باتوں سے یہ حقیقت کھل کر آشکارا ہو گئی کہ اس ملحد نے یہ جو کہا ہے یہ سب کے سب نری بکواس، نری جہالت ہے، اپنی خفت کو